کلاس میں تھا تو یہ مجھے مطلب فیل ہوتا تھا کہ میں اس فیلڈ کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں. تو اسی دور میں آ گیا تھا شاید 90 تھا, کیونکہ یہ تو کام ہوتا ہی شام کو ہے. میں جب تھیٹرز کرتا تھا تو ہماری ریہرسلز شام کو رات کو ہوتی تھی اور شو لوگ ہوں گے. اب وہ جو ہزاروں لوگ ہیں ان ہزاروں لوگوں کو ایک ساتھ موقع نہیں مل سکتا. ان میں سے بھی اگر کوئی سلیکٹڈ بہت اچھے ہیں. آج کل تو یہ جو سوشل نیٹ ورک ہے اس کے تھرو تو ٹیلنٹ بھی لیڈنگ میں آیا ہوں, لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں کیونکہ میں جتنی محنت کر رہا ہوں مجھے اس حساب سے مل رہا ہے. ہاں اگر میں زیادہ محنت کروں گا تو میں خود ہی آ جاؤں گا. ہوسٹ امداد علی لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں KHN نیوز. آج ہم پاس موجود ہیں حیدر علی قادری, جبکہ ان کا نام جو ہے حیدر علی ہے لیکن ان کو جانا جاتا ہے حیدر علی قادری کے نام سے. وہ اس شعبے میں کب سے آئے اور ان کو شوق جو ہے کب سے مطلب وہ اور کن کو دیکھ کے اس فیلڈ کے اندر آئے, ہم ان سے بات کریں گے ان کی لائف کے بارے میں. اور ان کا ایک پروگرام بھی چل رہا ہے ہو جمال, وہ بھی کافی ماشاء اللہ ہٹ ہے, کافی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانیں گے کہ ان کی زبان کی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ کافی لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں, اور یہ اس شعبے میں آپ کب سے آئے ہیں اور آپ کو کب سے شوق مطلب ہے کہ ہوا کہ یار میں اس میں آؤں, اس فیلڈ میں آ کے کام کروں, اور اس طرح جس سے کہ بھی آپ کا ماشاء اللہ نام اچھا ہے, کافی لوگ پسند کرتے ہیں. میں اسکول لائف میں ہی میٹرک کلاس میں تھا تو یہ مجھے مطلب فیل ہوتا تھا کہ میں اس فیلڈ کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں. تو اسی دور میں آ گیا تھا شاید 99 تھا. اچھا تو یہ پڑھائی بھی آپ نے اسٹارٹ کری, ظاہر سی بات ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے اس شعبے میں جب آئے ہیں تو کبھی پڑھائی آپ ڈسٹرب نہیں ہوئی؟ نہیں, میں مطلب پڑھتا بھی تھا اور اس کے بعد پارٹ ٹائم میں یہ کام بھی کرتا تھا, کیونکہ یہ تو کام ہوتا ہی شام کو ہے. میں جب تھیٹرز کرتا تھا تو ہماری ریہرسلز شام کو رات کو ہوتی تھی اور شوز بھی رات کو ہی ہوتے تھے, اور دن کو تو میں اپنے اسکول کالج اور یونیورسٹی میں بھی, میں سندھ یونیورسٹی میں بھی جب میں گیا تو مجھے ڈسٹربنس نہیں ہوئی. اچھا ویسے سندھ سے آپ کا کون سے شہر سے تعلق ہے؟ لاڑکانہ. لاڑکانہ سے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ اتنے اچھے پروگرام کر رہے ہیں, کافی لوگ ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ بھی موجود ہے لیکن ان کو بھی موقع نہیں مل پاتا, محنت بھی کرتے ہیں. میں نے کئی ایسے پروگرام کیے جن میں باقاعدہ انہوں نے یہ ایک شکوہ ایک ظاہر کی ہے کہ یار ہم جاتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں چانس نہیں ملتا, ہمیں ایک پینڈنگ میں رکھا جاتا ہے کہ ہم آپ کو بلائیں گے یا پھر ہم آپ کو چانس دیں گے, لیکن افسوس کہ ان کو چانس نہیں مل پاتا جن کے پاس ٹیلنٹ ہے. تو کیا ان کو موقع ملنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیلی ویژن میں اگر پورے پاکستان کو ہم دیکھیں گے تو ہزاروں لوگ ہوں گے. اب وہ جو ہزاروں لوگ ہیں ان ہزاروں لوگوں کو ایک ساتھ موقع نہیں مل سکتا. ان میں سے بھی اگر کوئی سلیکٹڈ بہت اچھے ہیں. آج کل تو یہ جو سوشل نیٹ ورک ہے اس کے تھرو تو ٹیلنٹ باہر نکل آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, جس میں جو دم ہے جتنا بھی ٹیلنٹ ہے وہ اپنا شو کر رہا ہے اور وہ منظر عام پہ آ جائے گا. اور یہ مایوسی نہ ہونی چاہیے کہ یار ہمیں موقع نہیں مل رہا. دیکھیں میں خود انٹرنیشنل لیول پہ تو نہیں آیا, ابھی تک مجھے موقع نہیں ملا, نہ ہی پاکستان کی بڑی میڈیا میں کوئی لیڈنگ میں آیا ہوں, لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں کیونکہ میں جتنی محنت کر رہا ہوں مجھے اس حساب سے مل رہا ہے. ہاں اگر میں زیادہ محنت کروں گا تو میں خود ہی آ جاؤں گا اوپر. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ کرونا وائرس بھی چل رہا ہے تو لوگ جو ہے کافی اس کو جو ہے سیریس نہیں لے رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا میسیج ہے کہ اس کو ظاہر سی بات ہے سیریس لیا جائے اور احتیاطی جو تدابیر جو بتائی جاتی ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں جو احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کر رہا اور جو اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا, جس دن اس کو کرونا لگے گا نا اس دن وہ باقاعدہ سیریس ہو جائے گا, اور ایسا سیریس ہوگا کہ بس وہ میں نہیں چاہ رہا کہ خدا نہ کرے کہ وہ دیکھے, کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اگر آپ اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو پھر وینٹیلیٹر پہ جانا پڑے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر اس چیز کو ہم سیریس نہیں لیں گے, اگر اللہ نہ کرے گا اس طرح کی اگر بیماری ہے کسی کے اندر بھی اگر وہ مبتلا ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کا تو علاج بھی نہیں ہے, اور ہمارے پاکستان کے اندر پہلی بات تو ویکسین بھی نہیں ہے کہ اس کا فوری طور علاج ہو. اچھا ہم ناظرین کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں کہ جیسے کہ KHN نیوز مختلف پروگرام بھی کر رہا ہے, اور جو سندھ کے بڑے آرٹسٹ ہیں جو سنگر ہیں اور ان کے لیے ہم جا کے ان سے وزٹ بھی کریں, ان سے مل کے پروگرام کریں, تو اس سوال سے KHN نیوز کے لیے کیا کہیں گے, ہمارے ناظرین کے لیے کیا میسیج دیں گے آپ؟ بس ہر بندہ کوشش کر رہا ہے بہتر سے بہتر, اور میسیج کی بات ہے میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں کہ
میں میسیج دے دوں، بس اتنا ہے کہ گیو دا ریسپیکٹ، ٹیک دا ریسپیکٹ. ایک دوسرے کی عزت کرو، آپ کی خود بخود عزت ہو جائے گی. چلو سر ہمارے چینل کے سبسکرائب کے لیے میں ناظرین کو ذرا بول دیں. ہرن دوستان جو چینل ہے تو کوشش کیجئے کہ یہ بیچارے محنت کر رہے ہیں، کافی جگہوں پہ جا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی سچویشن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جی بہت شکریہ. یہ حیدر علی قادری تھے جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ جیسے کرونا وائرس چل رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے تھوڑا سا سیریس لیں، اس کو مذاق نہ سمجھیں اور کوشش کریں ہینڈ واش کا استعمال ضرور کریں، سرجیکل ماسک کا بھی آپ استعمال ضرور کریں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.